السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے لایا ہوں خالد محمود خان کے ساتھ عوام کا پاکستان۔ آئیے اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے بارے میں ان سے ان کے خیالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سخت جنگ کا ماحول ہے، ذرا بتائیں کیا وجوہات ہیں اس کے؟ شکریہ احمد خالد۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جنگ کیا ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں، اور شاید اسی موضوع پہ آج بہتر ہوگا کہ ہم بات چیت کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے۔ ایک مذہب دوسرے مذہب کی وجہ سے دوسرے سے دشمنی رکھتا ہے، دوسرا تیسری سے رکھتا ہے۔ اگر وہ آپس میں دشمنی نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی برتری کو قبول کر لیا ہے اور خود جو ہے وہ کمتر ہو گئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ کے ادیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں سے یہ ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبران کرام کے ذریعے اب تک انسانوں تک یہ پہنچا۔ میں تھوڑی سی عرب کی تاریخ میں واپس جاؤں گا آپ کو لے کر، کہ جو بابل ایک علاقہ ہے عراق کا جس کو میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں، اس علاقے کی تاریخ بہت پرانی ہے اور تہذیب بہت طاقتور ہے۔ جدید تہذیبوں کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، اس کا موازنہ اور تضاد بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ کوئی تقریباً 6800 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی عہد میں پیدا ہوئے تھے جب ہمورابی نامی ایک بادشاہ بابل کا باپ پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اسلام تھے اور وہ عرب کا ایک قائد تھا، اور اس نے دنیا کا پہلا قانون اس دنیا میں پیش کیا۔ یہ اس کا آغاز ہے۔ اس کے بعد اندازاً کوئی 1500 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 1213 میں وہ اس علاقے میں ان کی جو ہے وہ یہودی عوام کی ماننے والوں کی، ان کی امت کی کافی زیادہ وہ ہوئی۔ اس زمانے میں اسرائیل کو کنعان کہتے تھے، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے، اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے زمانے آئے، اور ان کی تعلیمات ہمارے تک پہنچتی رہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد ہیں اور ان کی ہم امت ہیں۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کو انگریزی میں آئزیک کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت اس کے یہودیت کے تھے، اور کنعان یا فلسطین کے علاقہ میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ دور ہیں اور تاریخ میں ان کا بہت زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل اس کا پس منظر تھا کہ یہ علاقہ جو ہے پیغمبروں کی سرزمین تھا، ہدایت کی سرزمین تھا، انسانوں کے لیے اچھے پیغام کی سرزمین تھا۔ اچھا، تو پھر کیونکہ یہ جنگ ایک بہت پرانی چلتی آ رہی ہے، تو مجھے یہ سوال ہے آپ سے کہ عربوں کو اور فلسطینیوں کو اسرائیل سے کیا شکایت ہے؟ دیکھیے، شکایت کیوں ہے اور وہ کوئی اپنی شکایت کو کتنا جائز سمجھتا ہے؟ مسلمانوں کی ان سے، یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے کیا شکایت ہے اور وہ کتنا جائز سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے، عربوں سے کیا شکایت ہے، یہ بات بہتر انداز میں اسرائیلیوں ہی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ
اب دنیا میں علم کی اطلاع بہت زیادہ آسانی سے پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کسی نتیجہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پیغمبر اس علاقہ میں پیدا ہوئے اور ان کے دین نے اس علاقہ میں پھیلاؤ کیا، تو مسلمانوں نے اس علاقے میں جو یہ عرب علاقے تھے، جو یہودیوں کے علاقے تھے جن کو وہ اپنا کہتے ہیں، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پھیلاؤ ہوا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی یہودی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم پہلے تھے، ہمارا حق ہے یہاں پہ ان زمینوں پہ، ان عبادت گاہوں پہ، اس ثقافت پہ، تہذیب پہ، اور مسلمان کہتے تھے کہ ہم اس علاقے کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین اسلام لائے اور دین اسلام پھیلایا اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ اس میں ایک حوالہ چھوٹا سا مختصراً میں آپ کو ضرور دوں گا کہ جو یہ جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں جن کو کہتے ہیں، جن کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جاتا ہے، اور عیسائیوں اور عیسائیت کے درمیان یہ بڑی خوفناک اور خونریز جنگیں تھیں، ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ان چیزوں کے اختلافات پہنچے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو مسئلہ ہے وہ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ عرب کیوں مالک ہیں اس کے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اسی سے میں آپ کو ایک سوال اور کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا آسٹریلیا یا افریقہ میں بھی تو بنایا جا سکتا تھا، تو یہ پھر عرب علاقوں میں کیوں پایا جاتا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ اس پر کوئی فیصلہ کر دیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وہاں مسلمانوں سے پہلے اپنی آبادی قائم کر چکی تھی، پھیلاؤ کر چکی تھی، عبادت گاہیں بنا چکی تھی، اور وہاں پر ان کے مذہب کا رواج تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا یہ علاقہ ہے تو ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ اس جواز کو ثابت کر رہا ہوں کہ یہ ان کا بات درست ہے، مگر یہ ایک دلیل ہے ان کی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم وجہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ ہے یہودی لوگوں کا کلچر یا ثقافت۔ یہ لوگ بہت ذہین، بہت محنتی، بہت تجارتی، بہت ایجادات کرنے والے، آپس میں مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے والے، اور بہت زیادہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق علم ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون کدھر ہے، کہاں پر ہے، ایک بات جہاں پر ہوتی ہے وہ سب کو سب معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، اس کا سبب ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ ان کا بہت ایک قدیم سبب ہے کہ یہ دنیا میں باقی قوموں سے الگ اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے، کہتے تھے کہ چوزن پیپل، یعنی اللہ کے منتخب کی پیپل، اللہ کے منتخب انسان۔ اب جب کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا منتخب انسان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے اللہ کے پسندیدہ یا منتخب انسان نہیں ہیں۔ اس سے تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہے، غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مذہب، دین کا افتخار یا فخر اور چیز ہے، اور غرور و تکبر کوئی اور چیز ہے۔ تو ان کو یہ ہے کہ جب افریقہ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور دیگر جو بر اعظم ہیں، وہاں پر ان کو آباد اس لیے نہیں کیا گیا، جواز تو یہ بنا لیا گیا کہ ان کا اوریجن وہ علاقہ ہے کنعان کا، جس کو اب اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کی ثقافت کی وجہ سے یہ لوگ مل جل کر کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اور اپنی اقلیت میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی طاقت کے اداروں پہ ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، مالیاتی اداروں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، اسلحہ بنانے والے کارخانوں پر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، دنیا میں جنگ پھیلانے کے لیے ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے اندر اس کو نہیں بنایا، اسرائیل کو یورپ میں نہیں بنایا، افریقہ میں نہیں بنایا، آسٹریلیا میں نہیں بنایا، کینیڈا میں نہیں بنایا، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کے لوگوں کی موجودگی۔ لیکن یہ ہر جگہ موجود ہیں، وہاں پر شہری ہیں،
لیکن جو ان کا ملک جو ہے وہ عرب علاقوں میں بنایا گیا، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تھے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین اسلام کا اس علاقے میں چرچا ہوا اور پھیلاؤ ہوا، تو ہم اس کے مالک ہیں، اور ان کو کہیں سے باہر سے آ کر اسرائیلیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ، قتل اور قبضہ ان کی زمینوں پہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جی تھینک یو اس انفارمیشن کے لیے، بڑا کلیریفائڈ اور ڈیٹیل بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ تو اب کیونکہ ہم مذہب کی بات کر ہی رہے ہیں، تو سر آپ تو دنیا کے سارے مذہب کے پرستار اور یقین رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہودیت اور اسلام کا کوئی تعلق ہے یا صرف اختلافات ہی ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ آپ سے جملہ جو ہے کل بھی آپ نے میرے ساتھ پہلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے خوبصورت جملہ کہا تھا، آج بھی کہا ہے، میں آپ کو کسی دن رات کا کھانا بھی کھلاؤں گا اور بڑی اچھی کافی بھی پلاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ مسلمان اور یہودی یقین کر چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان کو کون بتائے کہ یہودی مذہب کے اصول اور قوانین اور ان کی آیات اور ان کے طریقہ کار مسلمانوں کے طریقہ کار سے، اسلام کے طریقہ کار سے اور سوچ سے اور عمل کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں۔ ان کا رہن سہن بہت ملتا جلتا ہے، ان کی ہدایات اور تعلیمات بہت ملتی جلتی ہے۔ بلکہ یہودیوں کے ایک مفکر نے اسلام کو گالی دیتے ہوئے، بد کلامی کرتے ہوئے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اسلام از اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف جڈازم، کہ اسلام یہودیت کا ناجائز بچہ ہے۔ ایسی گالی دینے کے باوجود بھی اس میں ایک معنی ہے، اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا یہودیت کے ساتھ کتنا ایک جیسا ثقافت ہے، کتنے ایک جیسی تعلیمات ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کو کبھی مسلمانوں نے اور کبھی یہودیوں نے ماننے کی خواہش اور کوشش نہیں کی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، دوسرے آپ نے مجھے پرستش کا کہا، تو بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے ادیان، سارے مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا امتی ہوں، اور انہی کی اسم پہ جاگا تھا، دنیا میں آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے نبی کے نام پہ اس دنیا سے فارغ ہو کے جاؤں گا۔ چلیں شکریہ۔ اچھا، تو اب یہ کیونکہ فلسطین کا اور اسرائیل کا معاملہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس مسئلے کا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ احمد خالد، گزارش یہ ہے کہ یہ تو کبھی آپ نہ سوچیں اور کوئی بھی نہ سوچے کہ امید کسی بات کی ختم ہو گئی ہے۔ وہ چاہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو، چاہے کشمیریوں کی آزادی کی جنگ ہو، یا دنیا کے کسی اور غلام عوام اور ملک کی جنگ ہو، مگر ایک بات ثابت ہوتی ہے، کشمیریوں کی جنگ ہو یا اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ ہو، اب تک تو ان کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ کبھی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک اس میں دباؤ بڑھتا ہے، اور کسی آتش فشاں کی طرح یہ جنگیں پھٹ پڑتی ہیں اور انسانوں کا لہو دھویں میں اڑا دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جب امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ اور دیگر پاورز جو ہیں دیانتداری سے سفارتکاری کا عمل کریں گی کہ اس علاقے میں اگر اسرائیل بن گیا ہے اور اس علاقہ میں فلسطین اور مسلمان موجود ہیں، تو وہ باہمی بقا کی طرف، یعنی ایک دوسرے کو زندہ رہنے کے مواقع فراہم کریں، خود بھی آزاد رہیں، دوسروں کو بھی آزادی دیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کے لیے بھی حفاظت کا باعث بنیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں بہترین سفارتکاری اور جارحانہ سفارتکاری بین الاقوامی سطح پر ویٹو پاورز کی حمایت سے جب ہوگی، تو کشمیر کی بات اور فلسطینیوں کا مسئلہ جو ہے، اس پہ اچھے نتائج کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایک مایوسی بھی ہے، وہ یہ کہ مسلم ممالک اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس پوزیشن میں ان کو ہونا چاہیے۔ دنیا میں ان کا اتفاق اور اتحاد
وہ نہیں ہے جو اقوام متحدہ میں مسلم دنیا کا ہونا چاہیے. تو جب وہ سب الگ الگ اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں تو کیا ایک نتیجے پہ وہ متفق ہو سکیں گے یا رائے دے سکیں گے؟ پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ ہو اور انسانوں کو امن نصیب ہو. چلیں، بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کا، اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی اپنے جو ہے ان کے پوائنٹ آف ویوز سمجھ آ گئے ہوں گے. میں آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اسرائیل اور فلسطین کے حالات کے بارے میں بات کروں گا. دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان. شکریہ.